دوستوں، آج ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمود قوم کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ سمود قوم قوم عاد کی نسل سے تھی۔ دوستوں، سمود ایک ایسی قوم تھی جو بڑی دولت مند تھی اور جائیداد والی تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس پیسہ بہت تھا۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس اونٹ اور بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ جب عاد قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کر دی گئی، اس کے بعد اسی قوم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی قوم کو پیدا کیا جس کا نام تھا سمود قوم۔ اس قوم نے نئی عمارتیں بنائیں۔ ان لوگوں کے پاس مال اور دولت بہت زیادہ تھی اور وہ یہی زیادتی ان کی گمراہی کی وجہ بنی۔ ان میں گھمنڈ پیدا ہو گیا اور وہ لوگ راہ سے بے راہ ہو گئے۔ ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی عبادت کرنے لگے اور ظلم و بگاڑ کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے، سمجھانے اور ان لوگوں کی بہتری کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سیدھا سچا راستہ بتاتے، لیکن ان کے دلوں پر جیسے مہر لگی تھی، وہ سنی کو انسنی کر دیتے، انہیں برا بھلا بھی کہتے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے تھے، اس لیے وہ لوگ ان کا کچھ نقصان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخر اس پتھر دل قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا، اگر آپ کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہو، آپ کا پیغام سچا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا، معجزہ ہمارے مطابق دکھانا ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس پہاڑ میں سے ایک لمبی چوڑی اونٹنی 10 مہینے کی گابھن پیدا ہو اور اس کے بعد اس اونٹنی سے ایک اس کا بچہ پیدا ہو جو تندرست اور لمبا ہو، تب ہم اس معجزے کو دیکھ کر آپ پر ایمان ضرور لائیں گے۔ تب ہر معاملے میں حضرت صالح علیہ السلام کی فرما برداری کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کو حکم دیا اور اچانک پہاڑ کو چیرتے ہوئے ایک بہت لمبی چوڑی اور 10 مہینے کی گابھن اونٹنی باہر آئی۔ پہاڑ میں سے اسی طرح کی اونٹنی نکلی جیسی اس قوم کے لوگوں کی مانگ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھتے ہی سمود کے لوگ حیران رہ گئے۔ پھر اس اونٹنی سے ایک بچہ بھی اسی قد اور ڈیل ڈول کا پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوا۔ ابن عمر اس معجزہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوسرے سرداروں کا دل بھی ایمان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جو پرانے اور گھاگ تھے انہوں نے کہا، یہ صالح تو بڑا جادوگر ہے، یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ جادو کا اثر ہے۔ اس طرح جن کے دلوں میں ایمان کی کرن پھوٹنے والی تھی، بے فیر ان باتوں سے گمراہی کے اندھیرے میں چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنا انجام تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اب بھی قوم کو سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ دکھاتے، مگر اس قوم پر شیطان اس طرح حاوی ہو چکا تھا کہ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا کہتے اور دن رات خدا کی نافرمانی کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے اونٹنی کے بارے میں کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کی زندگی سے تمہاری زندگی ہے اور اس کی پریشانی سے تمہاری پریشانی ہے۔ آپ کو بتا دوں، اس اونٹنی کا خوراک بہت زیادہ تھا۔ وہ جب پانی پیتی تو ایک بار میں جتنی پانی اس کے سامنے لایا جاتا تھا وہ سب پی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کے لیے یہ حکم دیا کہ ایک دن کا پانی تم لوگ پیو اور ایک دن کا پانی وہ اونٹنی پیے گی، اور اس دن تم لوگ اس اونٹنی کا دودھ پینا۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر سب خوش ہوئے، مگر کئی آدمیوں کو دکھ بھی ہوا۔
جب اونٹنی اپنی باری پر پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی تو پورا پانی ایک بار میں پی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جتنا پانی پیتی تھی اسی کے مطابق اتنا دودھ بھی دیتی تھی کہ پورے قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ اونٹنی کی شکل بہت لمبی تھی، بھاری بھرکم جسم، سست شکل، سب کچھ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کی زبردست دلیل تھی۔ امام نسائی نے لکھا ہے کہ اس کے جسم کی لمبائی 100 گز تھی، اس کے پاؤں کی اونچائی 150 گز تھی۔ جب کہ وہ اونٹنی جنگل میں چرنے کے لیے جاتی تو جنگل کے دوسرے جانور اس اونٹنی کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے اور اس سے دور بھاگتے تھے، اور جب وہ اونٹنی گاؤں میں موجود ہوتی تھی تو گاؤں کے سبھی جانور جنگل میں بھاگ کر پناہ لیتے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جن گاؤں کے لوگوں کے پاس زیادہ جانور تھے وہ لوگ جانوروں کی اس بھاگم بھاگ سے بڑے پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ اونٹنی کو مار ڈالنے کی بات سوچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی بات نہ سوچیں اور خدا کے حکم کے خلاف اس کو نہ ستائیں، ورنہ اس کی موت تم سب کی موت کی وجہ بنے گی، تم خدا کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے، پھر مہلت ختم ہو جانے کے بعد تم پر نہ اس کی کوئی مہربانی ہوگی نہ اسے تم لوگوں پر ترس آئے گا۔ اس قوم میں ایک بڑھیا تھی، اس بڑھیا کے پاس مال بھی بہت تھا اور بکریاں اور اونٹ بھی بہت رکھتی تھی۔ اسی طرح ایک بے دین عورت اور تھی جو بہت مالدار تھی، لیکن اس عورت کے شوہر ایمان والے اور خدا کا خوف رکھنے والے تھے۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر وہاں کے سرداروں کو اونٹنی کو مار ڈالنے پر تیار کیا اور کیدار بن سلیف اور مسعود بن مہدج کو بلایا۔ اس بڑھیا نے کیدار سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دینے کا وعدہ کیا اور عملی طور پر اسے کچھ نقد اور غلہ دے کر یہ طے کرا لیا کہ اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ وہ دونوں ملعون 7 آدمیوں کو ساتھ لے کر راستے میں بیٹھے اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگے۔ جس وقت وہ اونٹنی نکلی، پہلے مسعود نے اس کو تیروں سے مار کر گھائل کر دیا، پھر کیدار نے اس کے پاؤں کو زخمی کیا، یہاں تک کہ ان ساتوں نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کو جان سے مار ڈالا۔ اس طرح ان ظالموں نے اپنی بربادی کا راستہ خود پیدا کر لیا۔ اونٹنی کا بچہ اس پہاڑ کی طرف بھاگا اور مارے ڈر کے اس پہاڑ کی چوٹی کے پاس جا کر چھپ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس ظلم کی خبر ملی تو اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ پریشان اس لیے ہوئے کہ اب اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہو کر رہے گا۔ فرمایا کہ اگر اس کے بچے کو کسی طرح پکڑ کر اپنے درمیان لاؤ گے تو شاید اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ گے۔ قوم کے لوگ بھی ڈر گئے تھے، اس لیے وہ لوگ اس اونٹنی کے بچے کو ڈھونڈنے میں بڑی محنت کی، پر وہ بچہ غائب ہوا تو غائب ہوا۔ اس طرح پوری قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے گھیرے میں آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد اب تم سب ختم ہو جاؤ گے اور عذاب آ جائے گا۔ عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے منہ پیلے، دوسرے دن لال اور تیسرے دن کالے ہوں گے، پھر چوتھے دن اللہ کے عذاب کے شکار بن کر تباہ ہو جاؤ گے۔ دشمنوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کر لیا اور چھپ کر گھات میں بیٹھ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کرنے میں پوری قوم شامل تھی، لیکن وہ اپنی چال چل رہے تھے، اور اللہ جو سب سے بہتر چال چلنے والا ہے وہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ کی چال کے آگے کس کی چال چلی ہی کس کی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ قوم کے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ اگر حضرت صالح علیہ السلام کے وعدے کے مطابق تم 3 دن میں فنا ہو جاؤ گے
تو اللہ کے دربار میں اس بے ادبی سے تو تمہیں اور تکلیف ہی پہنچے گی، اور اگر حضرت صالح علیہ السلام کی بات غلط ہوگی تو پھر تم جو چاہو کرنا، ہم سب اس وقت سمجھ لیں گے۔ قوم والوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر قوم کے لوگ جمع ہوئے، ہر ایک کے چہرے پر موت کی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جمع ہو کر سب بولے کہ آخر ہم تو مریں گے ہی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار کر اپنے آگے دفن کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عقیل بن نوفال کے گھر چلے گئے۔ قوم والے پریشان ڈھونڈتے پھرے اور حضرت صالح علیہ السلام انہیں ہاتھ نہ لگے۔ دوسرے دن صبح میں سب کے منہ خون کی طرح لال ہو گئے۔ رنگت کی اس تبدیلی کو دیکھ کر ان کی بے چینی اور بڑھ گئی، رونے پیٹنے لگے۔ پھر سنیچر کے دن ان کے چہرے بالکل کالے ہو گئے۔ کیا عورت کیا مرد، سبھی اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر بے حد پریشان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی دن اللہ کے حکم سے ایمان والوں کو ساتھ لے کر فلسطین چلے گئے، اور وہ بے ایمان اور بدبخت اپنی بستی میں ہی پڑے رہے۔ اتوار کی صبح کو سمود قوم کے شیطانوں نے حنون کفن تیار رکھ کر زندگی سے چاہت اٹھا لیا، اور پہر دن چڑھے ایک خوفناک آواز ان کے کانوں میں آئی۔ سب کے دل ٹکڑے ٹکڑے اور کلیجہ حصہ حصہ ہو گیا۔ اللہ کے غضب سے نہ تو طاقتور بچا، نہ کمزور، نہ مرد اور نہ عورت۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب کچھ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد پھر واپس اس جگہ پر آئے۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر بہت روئے اور لوگوں کو اس قوم سے سبق بھی لینے کی نصیحت کی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام ایک مدت کے بعد وہاں سے مکہ کی طرف چلے گئے، اور وہیں آپ نے پردہ فرمایا اور اس دنیا کو چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔